प्लीज नभाओ खां गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के बेहतर जानता है। मैं अपने तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वॉच टाइम देते हैं। नाजरीन, आज आपसे बहुत सारी बातें शेयर करनी हैं। इंतखाबात हो गए, वज़ीर आज़म वज़ीर आला बन गए, लेकिन अवाम के लिए क्या रिलीफ पहले मिला और अब क्या मिलेगा, और क्या मंशूर हैं वफाकी हुकूमत के, सूबाई हुकूमत के, और आलमी तासुरात क्या हैं, आम आदमी पर इस पर क्या असर पड़ेगा इस चीज़ का। जिस तरीके से ये इलेक्शन हुए हैं या सिलेक्शन हुई है या इजलास जारी है, इन तमाम तर पहलुओं पर आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मुल्क पाकिस्तान जो ला इलाहा की बुनियाद पर बना था, ये सिर्फ एलिट क्लास के लोगों के लिए है। अशराफिया के नाम पर मुक़्तदिर ताकतवर हल्के इस पर हुकूमत कर रहे हैं। गरीबों के लिए ये मुल्क नहीं है। कानून भी अवाम के लिए है, खवास के लिए नहीं। टैक्सेस अवाम के लिए हैं, खवास के लिए नहीं। तमाम तर मुश्किलात अवाम के लिए हैं, खवास के लिए नहीं, मुक़्तदिर ताकतवर हल्कों के लिए नहीं। सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि आज शहबाज शरीफ साहब के मुंह से सच निकल गया या ज़बान फिसल गई हस्बे मामूल, कि मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन मुंतखब किया। उनको इतना होश नहीं रहा कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन चुका हूँ। तो खैर, लेकिन उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह होती है कि चाहे कौमी असम्बली हो या पंजाब की सूबाई असम्बली या केपी की असम्बली, पंजाब ख़ुसूसन पंजाब की असम्बली और कौमी असम्बली में जो देखा गया है, मछली मंडी का बाज़ार है, किसी का अखलाक नहीं है। ये पढ़े लिखा तबका जो हमारे मुल्क को चलाना चाहता है, जिसको चलाने के लिए हमने वोट दिए हैं, तो नाज़रीन, इन लोगों से ये तवक्को नहीं थी कि ये इस तरह का माहौल बनाएंगे। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं, हर दफ़ा ये इस तरह आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। वहाँ पर लड़ते झगड़ते हैं, बाहर कैंटीन में चाय इकट्ठे पीते हैं। ये मैंने बचश में खुद देखा है। हुकूमती अरकान कहते हैं कि हमें वोट मिला है। पीटीआई मुसलसल कह रही है कि फार्म 45-47 के ज़रिए हमारा यही एक मुतालबा है कि हमारा मैंडेट वापस करो। वो मुसलसल इलेक्शन नताइज से लेकर इजलास के दौरान हर बात पर हर पीटीआई का अहमियत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मेंबर यही कहता है कि हमारा मैंडेट वापस दो। वो इस पर ज़िद बज़िद है। तो देखना ये है कि शहबाज शरीफ साहब इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। स्पीकर असम्बली, डिप्टी स्पीकर असम्बली बुर्दबारी का मुजाहरा करते हैं या किसी की साइड लेते हैं। तो घड़ी चोर तोशाखाना से घड़ी चोर का जो बयाना बनाया है PDM 2 ने, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने कारें ली थी, क्योंकि ये घड़ी ये इस तरह की चीज़ें लेना तो तोशाखाना से मेरे ख्याल में कानून में है, और वो भी मुकम्मल कीमत अदा करके। ये नहीं कि 2 करोड़ की चीज़ 2 लाख में लीजिए। लेकिन व्हीकल, कार
جن جو مہنگی کاریں ملتی ہیں گفٹ میں، وہ لینا تو بالکل قانون میں نہیں ہے، لیکن وہ بھی میاں صاحبان نے لی ہیں کئی دفعہ۔ خیر، یہ آج بات ہو رہی تھی کہ جی پی ٹی آئی کا احتجاج فلاپ ہو گیا، لیکن میں اس سے اختلاف رائے رکھتا ہوں جن دوستوں نے یہ بات کی ہے۔ اگر پی ٹی آئی کا احتجاج میں لوگ زیادہ نکلتے تو خدا نہ خواستہ پھر وہی 9 مئی دہرایا جاتا، کرنے والے کچھ اور ہوتے، بھگتنے والے کچھ اور ہوتے، کیونکہ ابھی تک تو وہی 9 مئی کا ثانیہ کہیں یا پری پلانڈ واقعہ کہیں، کچھ بھی کہیں، کسی کی طرف سے ہوا ہے، وہ پاکستان کے لیے ابھی بھی اس کے نقصان کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ تو دوسرا، لوگ اس لیے بھی نہیں نکلے کہ جب الیکشن نتائج میں دھاندلی ہوئی ہے تو ہمارے باہر نکلنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، میرے ایک عزیز جو ہیں انہوں نے ایک بات کی ہے کہ پاکستان، کچھ لوگ کہتے ہیں جی پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا، تو ان کو وہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ غزہ کی طرف دیکھیں، آپ مقبوضہ کشمیر کی طرف دیکھیں، جہاں دن دہاڑے نوجوان بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، ان کی عزت پامال کی جاتی ہے، ان کے بچوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ تو میں اس عزیز دوست سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بلوچستان، سندھ اور پنجاب کے پی میں نظر دوڑائیں، کیا یہاں کے عوام، یہاں کے غریب طبقات محفوظ ہیں، ان کی عزتیں محفوظ ہیں، وہ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ ان سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا لیکن آپ نے اگنور کر دیا ہوگا۔ حالانکہ بہت اچھے، جب میری ان سے پہلی ملاقات تھی وہ SSP رینک کے تھے، میجر ریٹائر ملک لیاقت صاحب۔ خیر، شاید ان تک یہ بات نہ پہنچی ہو کہ بھی ملک کے ان صوبوں کے کچھ علاقوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب تو اعلانات کریں گے اپنے ایجنڈے کا کہ وہ پاکستان کو پہلا جو انہوں نے ٹیکس کی بات کی ہے، تو میرے خیال میں یہ مقتدر طاقتور حلقے جو ہیں، یہ ان کا پچھلے 40 سال کا جو ٹیکس اکٹھا کیا جائے تو پورا ملک کا قرضہ جو ہے وہ اتارا جا سکتا ہے اور غریب خوشحال ہو سکتا ہے۔ تو ٹیکس اب جو بھی لگے گا غریب پر لگے گا، امیر پر نہیں لگے گا۔ بے نامی اکاؤنٹ میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں یا پڑے تھے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے بہت ساری مراعات دینے کا اندیا دیا ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ پولیس کی وردی تبدیل ہونی چاہیے، تو میں اس بات پر اتفاق نہیں کرتا۔ پولیس کی یہ بہترین وردی ہے، لیکن یہ اوپر کا لباس جو ہوتا ہے اس سے کوئی چینجمنٹ نہیں ہوتی، اس سے برائیاں ختم نہیں ہوتی، اس سے جرائم میں کمی نہیں ہوتی۔ یہ انسان کے اندر کی سوچ ہوتی ہے، انسان کا کردار ہوتا ہے۔ اگر پولیس والا اچھا ہے، چاہے وہ کالے سوٹ میں تھا، کالی وردی میں تھا، یا اب گرین وردی میں ہے، تو اس کا کردار وہی رہے گا جو اس کو تربیت میں ملا ہے یا اس کو پولیس لائن میں ملا ہے۔ کچھ لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو جس حال میں ہیں، اگر بغیر وردی میں بھی وہ جا رہے ہیں کہیں تو وہ پولیس والے کا کردار ادا کرتے ہیں، جو انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ پولیس والے اچھے بھی ہیں، سارے برے نہیں ہوتے۔ بات کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی، تو انہوں نے عام آدمی کے لیے جو پروگرام بنایا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں ان میں یہ پروگرام آج نہیں 20 سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، مزید غریب پریشان ہوگا۔ آج دیکھیں مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی ہے،
عام آدمی کی زندگی اجیرن بن گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ کچن سے لے کر کسی بھی محاذ تک جانے کے لیے غریب کو مہنگائی کا جگہ جگہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچن میں بات اس لیے کہ سبزی، گھی، دال، آٹا، یہ سب چیزیں جو کچن میں استعمال ہوتی ہیں، عام غریب آدمی جو استعمال کرتا ہے، جو دال کھاتا ہے، میں گوشت کی بات نہیں کر رہا، میں وہ جو ہے نا کھانے، فرائیڈ بھنڈیاں، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک ملک میں بیٹھا پاکستان کا صدر دوسرے ملک سے پاکستانی عوام کے ٹیکس کا خرچے پر دوسرے ملک سے بھنڈیاں منگوا کر فرائی کروا کر کھانا کھاتا ہے، تو غریب آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، اس کے لیے جو پروگرام بنائے گئے ہیں، تو بجلی، گیس، پٹرول بھی مہنگا کر دیا گیا پہلے سے۔ سڑک پر جو بھی سفر کرتا ہے عام شہری، تو وہ بھی ٹول پلازے پر ٹیکس دیتا ہے، جبکہ اعلیٰ طبقات کو ٹیکس فری ہے۔ جہاں اپنی گاڑی کھڑی کرتا ہے، جس جگہ پر بھی سرکاری پلیٹ فارم پر، اس کی پارکنگ فیس اس کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں جب وہ دوائی لینے جاتا ہے، کیونکہ مریم صاحبہ نے یہ بات کی ہے کہ ہر RHC رورل ہیلتھ سینٹر اور BHU تو ان کی ایک ہی شکل، ایک ہی شیپ میں اثر تعمیر نو کی جائے گی، تو اس میں بھی اپنے اپنے دوستوں کا نوازا جائے گا، ٹھیکے دیے جائیں گے۔ سرکاری اسپتالوں میں جب دوائی لینے جاتا ہے بندہ، دوائی تو دور کی بات ہے، پہلے اس کو پرچی کے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ بچوں کو پڑھانے کے لیے گورنمنٹ کے سکولوں میں بھی فیسیں ادا ہو رہی ہیں۔ اگر غریب کا بچہ پڑھ جائے تو اس کو سفارش اور رشوت کے بغیر نوکری نہیں ملتی۔ تھانہ کچہری کو اتنا فروغ مل گیا ہے کہ جو بھی جیتتا ہے اپنے الیکشن کا اخراجات یا تو بلدیاتی جو پروجیکٹ ہوتے ہیں یا وفاقی یا صوبائی پروجیکٹ ہوتے ہیں، ان پروجیکٹ میں کمیشن کے مد میں وہ اپنے اخراجات نکال لیتا ہے۔ ادروائز وہ نوکریاں بیچ کر تھانہ کچہری کی سیاست کر کے وہ کرپشن، رشوت کے مد میں وہ اپنے اخراجات پہلے سے نکال لیتا ہے۔ اس لیے موروثی سیاست زیادہ پروان چل رہی ہے پاکستان میں۔ اسلام آباد میں قانون بنائے جاتے ہیں، پارلیمان میں قانون بنائے جاتے ہیں، لیکن اسلام سے دوری کے قانون زیادہ بنائے جا رہے ہیں۔ ایک دوست نے کہا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کی تعداد بہت زیادہ ہے، اخراجات ان کو کم کیے جائیں، تو میں ان کی بات سے اتفاق تو نہیں کرتا، لیکن بات ان کی ایتھینٹک تھی کہ جب ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں، اسلام کی خاطر ہم جنگ نہیں کر سکتے، تو اتنی بڑی نڈر فوج کے پاس اتنا بڑا اسلحہ رکھنے کی اور ان کے اخراجات برداشت کرنے کی غریب عوام میں سخت نہیں ہے ٹیکس ادا کی شکل کرنے میں۔ کیونکہ امیر بلاج کا قتل ہوا، افسوس ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ 6 روز 7 روز سے میں سن رہا ہوں ہر ڈیجی ٹی وی چینل پر اس کا پروگرام جاری ہے، لیکن عافیہ صدیقی کے بارے میں اگر یہی 5 روز 6 روز پروگرام چلائے جاتے تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا نام ہوتا۔ کنٹونمنٹ بورڈ کی بات اس لیے کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑیں، اللہ کی راہ میں دفاعی جنگیں لڑنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا آپ کے اوپر فرض نہیں ہے کہ آپ غزہ اور مقبوضہ کشمیر کی خاطر کوئی اپنے مطالبات رکھیں؟ اگر نہیں مانے جاتے تو دفاعی جواب تو دے سکتے ہیں۔ بہرحال دوسرا، مریم صاحبہ نے
BSP प्रोग्राम और दूसरे लोन प्रोग्राम, निगहबान आटा प्रोग्राम, पता नहीं कौन कौन से प्रोग्राम का ऐलान कर रखा है, जिसमें कौम कतारों में होगी। औरतें, ख़वातीन, बच्चे कतारों में होंगे, भिखारी बनेंगे। बजाय कि उनको स्किल सिखाने के, उनको भिखारी बना दिया है ताकि वो ग़ुलाम दर ग़ुलाम रहें। हालांकि सकूत ढाका 70 में मैंडेट चोरी हुआ, लेकिन ढाका का जो था, बांग्लादेश अब तरक्की कर गया है, पाकिस्तान से भी उसकी करेंसी ऊपर है, उस पर स्केल इतनी है कि इतनी स्केल पाकिस्तान में नहीं है। कुछ ख़ास लोगों में के अंदर है जो अपने मेहनत से खर्च करते हैं, लेकिन इतने इदारे नहीं हैं स्केल सिखाने के कि आम आदमी अपने पाँव पर आप खड़ा हो सके, अपनी रोज़ी रोटी के लिए कुछ कर सके। अगर वो कुछ कमा भी लेकर आता है तो सियासतदानों के बनाए हुए कानून पर जो टैक्स हैं वो टैक्स के मद में वो चले जाते हैं, और सियासतदान, सियासी पार्टियां इंतकाम की सियासत कर रही हैं अदम बर्दाश्त है हर के लिए। ये सवाल निशान है, हर किसी के अंदर अदम बर्दाश्त है, कोई किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता। तो आप मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के चंद ख़ानदान हुक्मरानी कर रहे हैं। गरीब महंगाई की चक्की में इतना पिस चुका है। बार बार मैं ये महंगाई की बात करता हूँ इसलिए कि हम खुद गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, और पाकिस्तान की 70% आबादी किसान, उनको नहरी पानी ना मिलने की वजह से, डैम ना बनने की वजह से, कालाबाग डैम की खातिर पता नहीं कितने सियासतदानों की वजह से ये रुका हुआ है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, रीढ़ की हड्डी रखता है किसान, ज़राअत। जब किसान कमज़ोर हो गया तो पाकिस्तान की मैशत भी कमज़ोर होगी। ये सब मिले जुले बातें इसलिए की हैं कि सिंध, बलूचिस्तान, KP के पंजाब में मादियात की इतने ज़ख़ैर हैं कि ये अल्लाह ताला की नेमत है पाकिस्तान, इस नेमत से फ़ायदा उठाना चाहिए। बजाय कि इस नेमत से फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेमत है, मादनियात से माला माल है, रेगिस्तान है, चोलिस्तान है, पहाड़ हैं, दरिया हैं, 4 मौसम हैं जो दुनिया के चंद एक मुल्कों में होते हैं। ये चीज़ें, ये कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है, इसको सियासत के भेंट मत चढ़ाएं। खुदारा कानून के रखवाले कानून की पामाली ना करें। आखिरी बात आपसे ये कहना चाहूँगा, सारी दुनिया का मज़ाहब हर चीज़ से एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन मौत से नहीं इनकार नहीं कर सकते। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI, सारी जमातों के जो कैदीन हैं, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके ये जो सरे महल हैं, इवन फील्ड है, बेनामी अकाउंटों में करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर, बैरून मुल्क जायदादें, क्या ये आप कब्र में ले जाएंगे? जरदारी साहब, क्या आपके वालिद साहब ले गए थे? मियाँ साहब, आपके वालिद साहब कब्र में ले गए थे? नियाजी साहब की टीम से पूछ रहा हूँ, क्या उनके जो अजीज़ व अकारिब इस दुनिया से गए हैं वो लेकर गए हैं? हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों का अकीदा है कब्र में सिर्फ आमाल जाएंगे। ये लुटी फुटी दौलत आपके लिए
عذاب بنے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملک کی ترقی کے لیے ذرا سوچیں، ایک پیج پر اکٹھے ہوں اور اچھا سا ایک ایجنڈا بنائیں۔ یہ مچھلی منڈی کی طرح قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں بولے نہ لگوائیں۔ 200 وزراء بن جاتے ہیں، جبکہ چائنا جیسے بڑے ملک میں 14 سے 15 وزیر ہوتے ہیں، امریکہ میں 14 سے 15 وزیر ہیں، 50 ریاستیں ہیں، وہ بھی تو کنٹرول کر رہا ہے۔ خدا را رحم کریں پاکستان پر اور پاکستان کے غریب عوام پر۔ بڑی شرم محسوس ہوتی ہے جب اسمبلی کا اجلاس کی گہما گہمی دیکھتے ہیں، باادب لوگ بے ادب نظر آتے ہیں۔ کوئی جوتا لے کر کھڑا ہوتا ہے، کوئی گھڑی لے کر کھڑا ہوتا ہے، چور ڈکیت مینڈیٹ چور گھڑی چور کے نعرے ہوتے ہیں، دونوں طرف سے تبادلہ ہوتا ہے۔ مرد و خواتین دونوں کے اندر آداب کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ بہرحال امید ہے کہ ووٹر اگلے الیکشن تک، پہلی بات تو یہ کہ اسمبلی اللہ کرے یہ مدت پوری کرے، لیکن یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی، لیکن یہ 2024 میں دھاندلا ہوا ہے۔ تو آپ سے التماس ہے کہ پاکستان کے لیے اکٹھے ہوں، مسلمان ہوں۔ علامہ اقبال نے جس طرح کہا، ایک ہم مسلم ہوں، ایک پلیٹ فارم پر مسلمان اکٹھے ہوں، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر، ایک ہوں مسلم حرم کے پاسبانی کے لیے۔ ذہن مفلوج ہو گیا ہے پاکستان کی سیاست کو دیکھتے دیکھتے۔ اللہ پاکستان کے قانون کے رکھوالوں کو قانون شکنی کرنے سے گریزاں کرے۔ یہ لوگ جو قانون شکنی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ بہرحال پاکستان میں وفاقی حکومت اور پنجاب کی صوبائی حکومت سے توقع ہے کہ یہ اچھے اقدام کرے گی اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے جائیں گے، مزید ٹیکسوں سے بچائیں گے۔ لیکن نظر نہیں آتا، کیونکہ آج میاں شہباز شریف کی تقریر پی ٹی وی پر دکھائی گئی، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی تقریر پی ٹی وی پر نہیں دکھائی گئی۔ اس سے بڑا انتقام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔